رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ ترجمہ قرآن شریف۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا عظیم الشان علمی تاریخی کارنامہ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑا علمی کارنامہ ہے جس کی افادیت اور عمومیت ہندوستان کے حدود سے متجاوز ہو گئی ہے، اور اب یہ مبارک تحفہ دنیا کے چپے چپے پر موجود ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تاریخ ذرا تفصیل سے بیان کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس ترجمہ قرآن پاک کی وجہ تصنیف یا تالیف بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ بعض احباب و مکرمین حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے بندے سے درخواست کی کہ قرآن پاک کا ترجمہ سلیس اور مطلب خیز اردو زبان میں مناسب حال اہل زمانہ کیا جائے، جس سے دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچے۔ مقدمہ ترجمہ قرآن شریف۔ جتنا اس کام کو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ٹالتے رہتے، اتنا ہی اہل علم کا اصرار بدستور جاری رہتا۔ الحاصل آپ نے ربیع الاول 1327 ہجری اپریل 1909 کو ترجمہ قرآن مجید کی ابتدا فرمائی۔ اس وقت آپ دارالعلوم دیوبند میں مقیم تھے۔ درس و تدریس اور ارشاد و تلقین سے جس قدر وقت بچتا، آپ ترجمہ قرآن مجید پاک پر صرف فرماتے۔ اسی طرح 25 جمادی الثانی 1330 ہجری 11 جولائی 1912 عیسوی تک 3.25 سال میں 10 پاروں کا ترجمہ مکمل ہوا۔ 1333 ہجری کو آپ نے عزم بیت اللہ کا فرمایا۔ وہاں سے آپ کو گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔ وہاں آپ 29 ربیع الثانی 1335 ہجری 22 فروری 1917 کو پہنچے، اور شوال 1335 ہجری کو آپ نے پھر قرآن پاک کے ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ صبح کو وظائف سے فارغ ہو کر دن کے اول حصے میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ یا اس پر نظر ثانی کرتے، اور جہاں کہیں بحث طلب مقامات آتے وہاں اپنے رفقائے جلیل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ سے گفتگو اور تبادلہ خیال کرتے۔ اس طرح 1 سال کی قلیل مدت میں بقیہ 20 پاروں کا ترجمہ مکمل کیا۔ 2 شوال 1336 ہجری 12 جولائی 1918 عیسوی کو آپ کو قید فرنگ سے آزادی ملی، اور آپ ہندوستان تشریف لے آئے۔ جس وقت آپ مالٹا سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سمندر میں بے پناہ طوفان آیا اور جہاز کی سلامتی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تب آپ نے قرآن پاک کے اس مسودے کو محفوظ کر کے حضرت مولانا عزیر گل صاحب کے سینے سے بندھوایا، اس وجہ سے کہ وہ تیرنا جانتے تھے، اور فرما دیا کہ اگر تم بچ گئے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس ترجمے کی اشاعت کا کوئی بندوبست فرما دے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس ترجمے کا تعارف کراتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ اس لیے اس ننگ خلائق کو یہ خیال ہوا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کے مبارک مفید ترجمے میں لوگوں کو جو قلد و خلجان ہیں، یعنی ایک بعض الفاظ و محاورات کا متروک ہو جانا، دوسرے بعض مواقع میں ترجمے کا مختصر ہو جانا، جو اصل میں تو ترجمے کی خوبی تھی، مگر ابنائے زمانہ کی سہولت پسندی اور مذاق طبیعت کی بدولت اب یہاں تک نوبت آ گئی، جس سے ایسے مفید و قابل قدر ترجمے کے متروک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سو اگر غور و احتیاط کے ساتھ ان الفاظ متروکہ کی جگہ الفاظ مستعملہ لے لیے جائیں، اور اختصار و اجمال کے موقعوں کو تدبر کے ساتھ کوئی مختصر لفظ زائد کر کے کچھ کھول دیا جائے، تو پھر انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ صدقہ فاضلہ بھی جاری رہ سکتا ہے، اور مسلمانان ہند بھی ان فوائد مخصوصہ سے خالی نہ رہ جائیں گے۔ اس مضمون کو سوچ سمجھ کر جو اپنے مکرمین و مخلصین کی خدمت میں پیش کیا، تو ان حضرات نے بھی اس عاجز کی رائے سے اتفاق ظاہر فرمایا۔ مقدمہ ترجمہ قرآن۔ خلاصہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بجائے جدید ترجمہ کرنے کے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کے ترجمے کی حفاظت فرمائی، اور قدیم ترجمے کے الفاظ کو جدید لباس عطا کر دیا۔ اس نقطہ نظر کو حضرت رحمہ اللہ نے فوائد و حواشی میں بھی ملحوظ رکھا ہے۔
تاریخی طباعت۔ حضرت مولانا مجید حسن صاحب رحمہ اللہ نے عرض ناشر میں بیان فرمایا ہے، 12 ذی القعدہ 1341 ہجری بمطابق 28 جون 1923 عیسوی کو میری قسمت کا ستارہ چمکا اور بصد مشکل حضرت مولانا رحمہ اللہ کے ورثہ سے اس دولت دارین کو باضابطہ طور پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ مشتاق نگاہیں بیتاب، تشگان ہدایت مضطرب اور تقاضے شدید تھے، اس لیے فوراً ہی پہلے ایڈیشن کی طباعت میں انتظام 1925 عیسوی میں شروع کر دیا گیا تھا، اور 26 پاروں کے حواشی جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اپنی حیات میں پورے نہ فرما سکے تھے، ان کی جگہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کے حواشی سے پر کر دی گئی تھی، جو بہت مختصر تھے۔ مگر اب دوسرے ایڈیشنوں میں اس کمی کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ذریعے پورا کرا کر شائع کیا جا رہا ہے۔ مولانا مجید حسن صاحب رحمہ اللہ مالک اخبار مدینہ، متقی پرہیزگار اور پرانی وضع کے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وصال 1339 ہجری 1920 عیسوی کے بعد مولوی مجید حسن صاحب رحمہ اللہ نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کے تعبیر جناب نصر اللہ خان عزیز رحمہ اللہ سابق ایڈیٹر مدینہ نے یہ دی تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن پاک رکھا ہے، آپ کسی طرح اس کو تباہ کرائیں۔ یہ تعبیر سن کر مولوی صاحب موصوف کو لگن لگ گئی، چنانچہ دیوبند پہنچ کر کسی نہ کسی طرح مبلغ 7,000 روپے میں باضابطہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ورثہ سے یہ ترجمہ حاصل کیا۔ ناشر ترجمہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا اشاعت ترجمے کے لیے کیا ذہن تھا، اس کی تفصیل ان کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ میں قرآن مجید کی جو خدمت کر رہا ہوں، خدا بہتر جانتا ہے، وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ اشاعت پر 50,000 روپے خرچ آیا ہے۔ اس حساب سے 10 روپے فی کلام مجید غیر مجلد لاگت ہوئی، 2 روپے جلد سازی پر فی کلام مجید صرف ہوتا ہے۔ گویا 12 روپے فی کلام مجید مصارف آئے ہیں اور 15 روپے میں ہدیہ کیا جا رہا ہے، اور 3 روپے فی کلام مجید کا منافع اس وقت حمائل شریف کی تیاری پر صرف ہو رہا ہے۔ اس سے آپ میرے ذاتی اغراض اور شخصی منافع کا حال معلوم فرما سکتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میرے ذاتی منافع کا تعلق دوسرے کاروبار سے ہے، قرآن مجید سے نہیں، اور میں اس خدمت کو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ترجمہ قرآن کی اشاعت دوم اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے حواشی کی طباعت اول کیسے ہوئی؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے مشورے سے یہ کام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت علامہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کام پر معاوضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میرے 2 معین کار ہوں گے، ان کی مدد کرنا ہوگی۔ چنانچہ 200 روپے فی پارہ کے حساب سے کام شروع کرایا گیا۔ حضرت علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ہر مہینے میں 1 پارے کے فوائد تیار کر کے بھیجنا شروع کر دیے۔ اس طرح 2 سال 2 مہینے میں فوائد مکمل ہوئے۔ اس کے بعد قرآن کی کتابت کا نمبر آیا تو ہندوستان کے مایہ ناز کاتبوں کی کتابت کے نمونے منگائے گئے۔ مولوی صاحب موصوف رحمہ اللہ چونکہ خود بھی بہت اچھے کاتب ہیں، اس لیے بہت دیکھ بھال کے بعد عربی خط کے لیے جناب محمد قاسم صاحب امبالوی کو اور اردو خط کے لیے جناب منشی عبد القیوم خان صاحب مراد آبادی کو منتخب کیا اور کام شروع کرا دیا گیا۔ اس کے بعد نہایت کثیر رقم صرف کر کے بلاک تیار کرائے گئے اور مل سے اسپیشل سائز کا کاغذ تیار کرایا گیا۔ مشین پر کام کرنے والے تمام ملازمین کو حکم تھا وہ ہر وقت باوضو رہیں۔ مولوی مجید صاحب رحمہ اللہ سے بڑھ کر ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ نے اس قرآن پاک کی طباعت سے خاص دلچسپی رکھی۔ ہر وقت ان ملازمین کے کھانے پینے، ناشتہ، دودھ وغیرہ کا انتظام کیا۔ گویا بڑے لاڈ پیار کے بعد یہ قرآن پاک طبع ہوا۔ متوسط سائز کی طباعت کے بعد حمائل شریف اور اس کے بعد بڑے سائز کے قرآن پاک کی طباعت کا نمبر آیا۔ ان کے بلاک تیار کرائے گئے۔ غرض کے مولوی صاحب رحمہ اللہ موصوف جو کچھ کماتے رہے اس کے بیشتر حصے کو اسی قرآن کی نشر و اشاعت پر صرف کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ترجمے کا یہ قرآن پاک دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا اور اس ادارہ
مدینہ کی شہرت میں 4 چاند لگا دینے کا باعث بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔